بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ چل رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے جو باتیں واجب اور ضروری ہیں ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو سب سے پہلی چیز جو مذکور ہوئی وہ تھی عصمت، کہ انبیاء کے لیے عصمت یہ ضروری ہے مختلف چیزوں سے۔ پھر اس میں مختلف اقوال ہیں، قبل نبوت، بعد نبوت، کفر کے گناہ سے، کفر کے علاوہ دیگر گناہ سے، پھر اس میں بھی تفصیل ہے صغیرہ یا کبیرہ جو بھی ہو، اس کا ذکر پیچھے ہو چکا۔ اب آگے آ رہا ہے جو چیزیں ضروری ہیں، وَمِنْهُ الصِّدْقُ، اور اسی میں سے صدق بھی ہے، یعنی صدق سے انبیاء کا متصف ہونا بھی واجبات میں سے ہے۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ ہوا مطابقت حکم الخبر للواقع ایجابا او سلبا۔ صدق وہ خبر کے حکم کا ایجاب یا سلب کے اعتبار سے واقع کے مطابق ہونا ہے۔ آپ نے خبر دی زید کھڑا ہے، یہ خبر ہو گئی، اس کا حکم کیا ہوا؟ اس کا حکم یہ ہوا کہ کھڑے ہونے کی نسبت زید کی جانب بطور اس بات آپ نے کی ہے۔ کیا حکم لگایا ہے؟ اس خبر کے اندر کھڑے ہونے کی نسبت کی ہے، کھڑے ہونے کا حکم لگایا ہے زید کے اوپر، یہ بطور اس بات ہے۔ اب یہ جو خبر آپ نے دی، اس خبر کا جو حکم ہے ایجاب کے طور پر ہے، اس کا واقع کے مطابق ہونا کہ خارج میں بھی ایسا ہی ہو، یعنی واقعی زید کھڑا ہی ہو، یہ ایجاب کے اعتبار سے ہو گیا۔ سلب کے اعتبار سے اسی کو قضیہ سالبہ بنا لیجئے، زید کھڑا نہیں ہے تو اس میں آپ کی اس خبر کا حکم بطور سلب ہے کہ آپ نے کھڑے ہونے کو سلب کیا ہے زید سے۔ اب یہ جو آپ نے خبر دی سلب کے ساتھ، تو واقع میں بھی زید کھڑا نہیں ہے، زید سے کھڑا ہونا مطلوب ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ کی یہ خبر واقع کے مطابق ہو گئی اور یہ صدق ہے۔ چلیے، تو صدق سے یعنی جو کچھ نبی خبر دے واقع میں بھی ویسا ہی ہو، اس سے متصف ہونا ضروری ہے۔ وَهُوَ وَاجِبٌ عَقْلِيٌّ فِي حَقِّ كُلِّ نَبِيٍّ لَا يُتَصَوَّرُ عَدَمُهُ، اور یہ صدق واجب عقلی ہے ہر نبی کے حق میں۔ شرعی تو ہی ہے، واجب عقلی بھی ہے کہ اگر کوئی نقل اور سماع نہ ہو، جب بھی عقل یہ کہتی ہے کہ نبی سچا ہو، اس کا عدم متصور نہیں ہے، کہ عدم صدق کا تصور نہیں کیا جا سکتا نبی کے حق میں۔ کیوں؟ کیسے یہ واجب عقلی ہے؟ تو سنیے، نبی کس لیے ہوتا ہے؟ نبی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور میں اللہ کے حکم کو تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو اب اگر وہ کوئی غلط بات اللہ کی جانب منسوب کرے، خلاف واقع بات کوئی کہے، تو اب آپ بتائیے جو کچھ بھی وہ اللہ کی جانب منسوب کرے گا ان میں سے ہر ایک میں کذب کا یعنی واقع کے خلاف کا امکان ہوگا۔ تو جب امکان ہوگا کذب کا، تو اس کی وہ بات کیسے قبول کی جائے گی؟ اور جب اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی تو اس کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ سچا ہو تاکہ اس کی بات قبول کی جائے۔ سچے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی شامت نفس ہے۔ اذ لو تصور لما قبل منهم شيء مما جاءوا به، اس لیے کہ اگر اس کا تصور کیا جائے، کس کا؟ عدم ہوا، لا يتصور عدم ہوا ہے نا، عدم صدق کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر عدم صدق متصور ہو یعنی کذب متصور ہو
تو انبیاء کی جانب سے ان کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. امکان ہوگا کہ یہ کاذب ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. چلیے، تو اس لیے نبی کا سچا ہونا ضروری ہے. ایک دلیل یہ ہو گئی. دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ عَلَيْهِمُ الْكِذْبُ، اور اس لیے دیکھو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر نبی کے اوپر کذب جائز ہو تو پھر اس کے واسطے سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ بھی کاذب ہو معاذ اللہ. وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کی سچائی کے دعوے کے اوپر تصدیق کرنے کے لیے معجزہ اتارا ہے. معجزہ جو کس لیے آتا ہے؟ اس کی تصدیق کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے ذریعے جب اس کے دعوے کی تصدیق کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اللہ کا وہ معجزہ وہ اللہ کے اس قول کی منزل میں ہو گیا کہ میرا یہ بندہ ہر اس چیز میں سچا ہے جس کی تبلیغ میری جانب سے تمہاری جانب کرے. یعنی جو بھی بات میری جانب منسوب کرتے ہوئے تمہاری جانب پہنچائے ہر اس چیز میں سچا ہے. اللہ نے جو معجزہ بھیج کر کے تصدیق کر دی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ اپنے اس بندے نبی کی ہر اس چیز میں تصدیق کر رہا ہے جو وہ اللہ کی جانب سے لوگوں تک پہنچائے. تو دیکھیے تصدیق کر رہا ہے اس کے سچے ہونے کی. اب وہ نکلے کاذب، اس کے قول میں اس کی خبر میں کذب کا امکان ہو تو پھر اللہ جس نے تصدیق کی ہے تو اس کا بھی کاذب ہونا لازم آئے گا. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پہلے ہی سے یہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولے گا. اس کے کذب کو پہلے ہی سے جانتا ہے. اللہ کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو یہ بھی جانتا اگر اس کے بات میں امکان کذب ہے تو پھر اللہ پہلے سے یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نبی جو ہے جھوٹ بولے گا. اب کسی کے کذب کو جانتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا کہ یہ سچا ہے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ جھوٹا بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بولے گا، تو پھر یہ تو خالص کذب ہو گیا. کاذب کی تصدیق کرنا یہ تو جانتے ہوئے کہ یہ کذب کا امکان ہے، کاذب ہو سکتا ہے، تو یہ تصدیق کرنا یہ تو خود جو ہے خالص کذب ہے. جبکہ اللہ کے اوپر کذب یہ محال ہے. تو جب اللہ کے اوپر کذب محال ہے اور یہ لازم کس سے آ رہا ہے؟ نبی کے کذب سے. تو نبی کا کذب جو ملزوم ہوا وہ بھی محال ہوگا. وہی ہے وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے بھی صدق ضروری ہے. عدم صدق کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر انبیاء کے اوپر کذب جائز ہو لجازا فی خبرہ تعالی لتصدیقہ ایاہم بالمعجزۃ النازلۃ منزلۃ قولہ تعالی صدق عبدی فی کل ما یبلغ عنی. تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی تصدیق کی جو خبر دی ہے، جملہ بہت لمبا ہے اس لیے محاورہ با محاورہ ترجمہ کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی تصدیق کی جو خبر دی ہے یہ سچے ہیں، اس معجزے کے ذریعے جو معجزہ اللہ تعالی کے قول صدق عبدی فی کل ما یبلغ عنی کی منزل میں ہے. معجزہ اگر اللہ نے نازل فرمایا تو اس معجزے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نبی کی تصدیق کر رہا ہے، نبی کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے. تو اب اللہ کا وہ معجزہ گویا اللہ کی اس قول کی منزل میں ہو گیا. گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ ہر اس چیز میں سچا ہے جو وہ میری جانب سے تم تک پہنچائے. تو اب اس تصدیق کی جو خبر اللہ کی ہے تو اس میں بھی کذب ہوگا. وَتَصْدِيقُ الْكَاذِبِ مِنَ الْعَالِمِ بِكِذْبِهِ مَحْضُ الْكِذْبِ، اور کسی کے کذب کو جاننے والے کی جانب سے اس کاذب کی تصدیق کرنا. یہ کہیے کاذب کے کذب کو جاننے والے کی جانب سے، جیسے یہاں پر کیا ہے سٹ ہوگا کہ نبی، کاذب نبی کے کذب کو جاننے والا اللہ. تو اللہ جو نبی کے کذب کو جان رہا ہے پہلے ہی سے، پھر بھی وہ اس کاذب نبی کی تصدیق کر رہا ہے. تو یہ تصدیق کرنا
محض الکذب، یہ خالص کذب ہے۔ جیسے آپ جانتے ہو کہ ہم جھوٹ بولیں گے، اس جانتے ہوئے بھی آپ ہماری تصدیق کریں کہ یہ مولوی صاحب سچے ہیں، جو کچھ بھی بولیں گے یہ سچ بولیں گے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولیں گے، تو پھر آپ کی یہ تصدیق یہ خالص کذب ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر لازم آئے گی اللہ کے لیے کہ اللہ نے تو تصدیق کر دی معجزہ نازل کر کے کہ میرا یہ بندہ ہر اس چیز میں سچا ہے، حالانکہ اللہ اب اس نبی کی جانب سے کذب کا صدور ممکن ہو تو پھر لازم آئے گا، تو اسے اللہ جانے گا بھی، تو لازم آئے گا کہ اللہ جو ہے یہ جانتا ہے کہ اس نبی کی جانب سے کذب کا صدور ہوگا، اور پھر بھی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے۔ تو ایک کاذب کی تصدیق کرنا یہ محض کذب ہے۔ یہ کس پر لازم آئے گا؟ اللہ پر آئے گا۔ وہو علیہ محال، اور یہ کذب اللہ کے اوپر محال ہے، اور یہ لازم آ رہا ہے۔ تو جب یہ لازم جو آ رہا ہے یہ محال ہے، فملزوم ہو، تو اس لازم کا جو ملزوم ہے وہ کیا ملزوم؟ وہ جواز الکذب علیہم، اور وہ انبیاء کے اوپر کذب کا امکان، کذب کا جواز، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، کذالک، یعنی وہ بھی محال ہی ہوگا۔ چلیے، تو دو دلیلیں دی صدق سے متصف ہونے کی کہ ضروری طور پر نبی کے لیے صدق ضروری ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ اگر کذب کا تصور ہو، کذب متصور ہو نبی کے اندر، تو پھر وہ جو بھی اللہ کی جانب سے لائے گا ان میں سے کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، ہر ایک میں امکان رہے گا کذب کا، اور کذب جب کا امکان ہے تو کیوں آدمی قبول کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایسی صورت میں انبیاء کے اندر کذب کو متصور ماننا یہ پہنچا دے رہا ہے اللہ کے کذب کی طرف، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر معجزہ نازل کر کے ان کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے گویا یہ کہہ دیا کہ میرا بندہ میری جانب سے جو کچھ بھی نقل کرے گا، پہنچائے گا، اس میں سچا ہے، حالانکہ اس کو آپ مان رہے ہیں کہ اس کی جانب سے کذب متصور ہے، تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کاذب ہے، جھوٹ بولے گا، تو اللہ کی جانب سے ایک کاذب کی جانتے ہوئے بھی اس کے کذب کو تصدیق کرنا یہ محض کذب ہو جائے گا جو اللہ کے اوپر لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ جب یہ محال ہے تو اس کا ملزوم بھی محال ہے۔ وَنَصَّ اللَّهُ تَعَالَى وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ عبارت تھوڑا سا جیسے مشتبہ کچھ لگتی ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جو آ رہا ہے، وَصَدَقَ اللَّهُ تک تو ٹھیک ہے کہ اس اعتبار سے کہ اور اللہ تبارک و تعالی نے نص فرما دی، صراحت فرما دی ہے اور سچ فرما دیا ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ کا عطف یہاں پر یہ ذرا سمجھ میں کم آتا ہے، کیونکہ آگے اللہ کے رسول کے قول کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جس کی جانب نسبت کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کے بھی سچے ہونے کی بات کہی گئی ہے، بلکہ اللہ کے دو قول کو ذکر کیا گیا ہے جو قرآن کی دو آیتیں ہیں، تو اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود صراحت فرما دی ہے اور سچ فرمایا اللہ نے، وما ينطق عن الہویٰ، کہ یہ نبی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں کہ جس کے اندر غلطی کا امکان ہو، بلکہ وحی سے بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ دوسری آیت، وقد جاءکم بالحق من ربکم، اور یہ نبی تمہارے پاس آیا حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس لایا تمہارے رب کی جانب سے وہ حق لایا ہے، اس کے اندر کذب کا امکان نہیں ہو سکتا ہے۔ قذا فی الکنز، اسی طریقے کی بات کنز میں یعنی کنز الفوائد جو بحر العقائد کی شرح ہے، اور متن اور شرح دونوں جو ہے سید ابراہیم میر غنی حسینی حنفی کی ہے، تو اس کے اندر اسی طرح ہے۔ آپ جو 11ویں صدی ہجری کے فقیہ ہیں، آپ کی یہ کتاب علم کلام میں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ اب آگے دیکھیے ایک دوسری چیز آ رہی ہے، اسی کے اوپر تفریح ہے کہ اگر کوئی نبی کے صدق کو لازم نہ مانے، ضروری نہ مانے، تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا۔ تو اسی پر تفریح کرتے ہوئے کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں، ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ قال العلامۃ ابن حجر
فی تحقیق کلمات الکفر، علامہ ابن حجر نے کلمات کفر کی تحقیق کے بارے میں فرمایا، اس کی تحقیق کرتے ہوئے کہ کیا کیا کلمات کفر ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا والذی یظہر انہ لو قال ان کان ما قالہ النبی الفلانی صدقا نجوت یکون کفرا ایضا کیا فرمایا کہ اور وہ بات جو ظاہر ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا، کیا کہا کہ ان کانا ما قالہ النبی الفلانی صدقا، کہ فلاں نبی نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ ہے نجوت تو میں نجات پا جاؤں گا. تو اس طرح اگر وہ جملہ استعمال کر رہا ہے کسی خاص نبی کے بارے میں نام لے کر کے کہ فلاں نبی نے جو کہا ہے اگر وہ سچ ہے، لگا دیا اس کے بارے میں، اگر وہ سچ ہے تو میں نجات پاؤں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کفر ہوگا، یکونو کفرن ایضاً، یہ بھی کفر ہوگا. یہ بھی کا مطلب کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ اس سے پہلے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیے خاص نبی کے بارے میں کہہ دیا ہے، اور اس سے پہلے جو مسئلہ ذکر کیا وہ کیا ہے کہ مطلق انبیاء، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء کرام نے جو کچھ بھی کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو پھر میں نجات پا جاؤں گا، اس طریقے کی بات یعنی تمام انبیاء کی جانب اس نے نسبت کر دی، کسی خاص نبی کی جانب نہیں، تو بالاتفاق وہ کفر ہے. تو اسی پر علامہ ابن حجر آگے کہتے ہیں کہ اور اگر اس طرح کی بات کہی تو اس معاملے میں بھی ظاہر یہی ہے کہ وہ کفر ہوگا. کیا بات کہی؟ خاص کسی نبی کے بارے میں خاص کر دیا کہ فلاں نبی نے جو کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں نجات پا جاؤں گا. پھر اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اس نبی کے بارے میں، نبی کے قول کے سچے ہونے کے بارے میں اسے تردد ہوا، یعنی صدق اور کذب کے درمیان اس کے قول کو اس نے متردد کر دیا یعنی سچا یقینی طور پر نہیں مانا قطعی طور پر، جیسا کہ ان کا لفظ جو شک کے لیے آتا ہے، تردد کے لیے آتا ہے، وہ دلالت کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا. تو دیکھیے کافر کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ یہ قول کفر کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ نبی کے صدق کے بارے میں شک کر رہا، تردد کر رہا ہے. تو کہہ رہے کہ اگر خاص فلاں نبی کے بارے میں اس طریقے سے بات کر رہا جب بھی کفر ہے. ولا یشترط ذکر جمیع الانبیاء ہے، اور اس کے کفر ہونے کے لیے تمام انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ مشروط نہیں، یہ شرط نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ انبیاء نے جو کچھ کہا وہ اگر سچ ہے اور آگے کہے، یعنی یہ ضرور نہیں، کسی خاص نبی کے بارے میں بھی کہہ دیا جب بھی وہ کفر ہوگا. ولا ان یکون ما قال ذلک النبی یقطع بانہ عن وحی، اور نہ یہ شرط ہے کہ اس نبی نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں وہ بندہ جب یہ حکم لگا رہا ہے یہ یقین کرے کہ وہ وحی سے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مطلق نبی کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچ ہے ان کی بات تو میں نجات پا جاؤں گا، تو جس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ مطلق کہہ رہا ہے، جب بھی وہ کفر ہو جائے گا. یہ بات کی کوئی شرط نہیں ہے کہ نہیں اسی وقت ہوگا، جبکہ وہ یقین کرے کہ جس بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ وحی سے ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہے، پھر اس کے بعد اس پر یہ کہ نہیں. اگر اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ جس بارے میں وہ کذب کا احتمال نکال رہا ہے، صدقوں کو مشکوک کر دے رہا ہے، اس بارے میں یقین کرے کہ یہ وحی کی طرف سے ہے، وحی سے ہے، جب تو کافر ہوگا ہی. اس کے علاوہ بھی اگر مطلق کہے وہ، چاہے اس کے بارے میں یقین کرے کہ یہ وحی سے ہے یا وحی سے نہیں ہے، جب بھی وہ کفر ہو جائے گا. بات ختم ہوئی. اب یہاں پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیے انبیاء کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں یہ ہے کہ جس طریقے سے علماء مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اپنی رائے سے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں شرح وارد نہیں ہوتی ہے، نص نہیں ہوتی، صراحت نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اجتہاد کا حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نص صریح نہ ہو اس کے بارے میں اپنی رائے سے کہیں. اجتہاد کا حکم ہے.
اب دیگر مجتہدین کے اجتہاد کے بارے میں تو امکان ہے کہ وہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، خطا پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر بھی حکم یہی ہے کہ اگر درست ہو تو ڈبل ثواب پائے گا، اور اگر غلطی پر ہو جب بھی اسے ثواب ملے گا کم سے کم اجتہاد کرنے کا۔ وہ تو بات رہی عام مجتہدین کی، لیکن انبیاء کرام کے اجتہاد کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کے اجتہاد میں بھی خطا واقع ہو سکتی ہے، مگر دوسرا قول جو جمہور کا ہے تو وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجتہاد میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ما ينطق عن الہوا آیا ہے۔ تو مگر ایک قول یہ ہے کہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، تو جنہوں نے اجتہاد میں غلطی ہونے کا قول کیا ہے تو ان کے اوپر حکم کفر نہیں ہے۔ تو اسی قول کو لے کر کے ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دیکھیے، جب انبیاء کرام کو اجتہاد کا اختیار ہے اور ایک قول کے مطابق ان کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اب جب اس نے یہ بات کہی تو اس بات کا احتمال ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں کہی جس کا اجتہاد سے پیدا ہونا محتمل ہے، نہ کہ وحی سے، اور جب اجتہاد سے پیدا ہونا اس قول میں احتمال ہے، وحی سے نہیں، تو پھر اگر اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں، ان کا یہ قول سچا ہے، میں نجات پا جاؤں گا، تو پھر کیسے اس کی وجہ سے کفر ہوگا؟ اس لیے کہ غلطی کا امکان ہے اس میں ایک قول کے مطابق، اور اسی قول مجتہد فیہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر نجات پا جاؤں گا، تو مانتے ہی ہیں قول ہی ہے اس میں، تو کفر کا حکم کیسے آپ لگائیں گے؟ تو دیکھیے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے سوال سنیے، فَإِن قُلْتَ، پس اگر اعتراض کرو تم کہ لِلْأَنْبِيَاءِ الْاجْتِہَادِ، کہ انبیاء کو اجتہاد کا اختیار ہے، وَجَرَى قَوْلٌ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي الْاجْتِہَادِ، اور ایک قول اس بارے میں جاری ہے علماء کا کہ انبیاء کے اوپر اجتہاد کے اندر خطا ہو سکتی ہے، جیسے دیگر مجتہدین میں ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب ہو سکتی ہے، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ، پس جب اس بندے نے جس کے اوپر حکم کفر لگایا آپ نے، پس جب اس بندے نے یہ بات، کون سی بات؟ ان کانا ما قالہ النبی الفلانی صدقا نجوتو والی بات، جب اس نے یہ بات ایسی چیز کے بارے میں کہی ہے کہ جس کا اجتہاد سے پیدا ہونے کا احتمال ہے، نہ کہ وحی سے، یعنی وحی سے پیدا ہونے کا احتمال نہیں بلکہ اجتہاد سے، اس کے بارے میں کہی ہے، تو پھر جب اجتہاد سے کہی، اس کے بارے میں کہی ہے، تو بلا شبہ وہ کیا ہے؟ خطا بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ تو کیف یکفر بہ، تو اس قول کی وجہ سے وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ کل تو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جواب سنیے، کہہ رہے القول بعدم الکفر حینئذ وان کان نوع من الظہور۔ دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جب اس طرح سے آپ مانیں گے تو عدم کفر کا قول تو ظاہر ہو رہا ہے، عدم کفر کا قول کہ عدم کفر رہے، تو عدم کفر کا قول کرنا تو ظاہر ہو رہا ہے اس صورت میں کہ وہ اسی کی جانب نسبت کرتی ہوئے کہہ رہا ہے اور اس میں خطا ہو سکتی ہے، لہذا اس کا یہ کہنا اس قول کے بارے میں کہ اگر سچا ہے تو نجات پا جاؤں گا، تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کفر نہیں ہوگا، عدم کفر کا قول ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن کفر کا قول یہاں پر اس سے زیادہ ظاہر ہو رہا ہے، کفر کا قول یہاں پر اس سے زیادہ ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، دیکھیے ایک تو ان کا حرف استعمال کیا ہے جو شک اور تردد کے لیے آتا ہے، کسی خبر کے اوپر آپ نے ان لگا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تردد ہو گیا، اور جب صدق کے اندر آپ نے لگا دیا تو صدق متردد ہو گیا، اور جب صدق متردد ہو گیا تو اس نبی کی جانب کذب کی نسبت ہو سکتی ہے، کذب راہ پا سکتا ہے، اور نبی کے لیے کذب کہنا یہ کیا ہو گیا؟ کذب کو راہ دینا یہ کفر ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اس نے کیا کہا؟ صدقن کہا، خطأن نہیں کہا ہے، صدقن کہا ہے، خطأن نہیں کہا ہے۔ اور صدق اور خطا میں شرع کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ صدق جو ہوتا ہے یہ واقع کے مطابق کرنا ہوتا ہے اعتقاد کرتے ہوئے، اور خطا جو ہوتی ہے، کذب جو ہوتا ہے، کذب جو ہے جان بوجھ کر کے واقع کے خلاف کہنے کو کہتے ہیں۔ اور خطا کسے کہتے ہیں؟ خطا اور کذب، ان دونوں میں فرق شرع کے اعتبار سے، کہ خطا کسے کہتے ہیں؟ بلا قصد واقع کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے تو اسے خطا کہتے ہیں، اور کذب واقع کے خلاف کوئی بات جان بوجھ کر کے کہی جائے۔ تو یہ شرع کے اعتبار سے اس کی تعریف ہے کہ جان بوجھ کر کے واقع کے خلاف کہنا یہ کذب ہے، ورنہ عرف میں اور اصطلاح میں، اصطلاح عوام میں تو یہ ہے کہ جیسے بھی واقع کے خلاف کوئی چیز ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کذب کہتے ہیں۔ لیکن شرع کے اعتبار سے کذب کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر کے واقع کے خلاف کہنے کو۔ تو اب خطا اور کذب میں فرق ہو گیا۔ تو خطا اگر کہا ہوتا تو کچھ اس کے بچنے کی صورت تھی، لیکن جب اس نے صدق کہہ دیا کہ جس کا مقابل کذب ہے، اور ان کا لفظ استعمال کیا جس سے اس کا صدق متردد ہو گیا، مشکوک ہو گیا، تو کذب کو اس نبی کی جانب راہ مل سکتی ہے، اور کذب کو راہ دینا نبی کی جانب، خطا کو نہیں، کذب کو راہ دینا نبی کی جانب یہ کفر ہے۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ جواب دوں گا کہ عدم کفر کا قول اس وقت وَإِنْ كَانَ لَهُ نَوْعٌ مِّنَ الظُّهُورِ، اگرچہ وہ ایک قسم سے ظاہر ہے یہاں پر کہ ہاں عدم کذب کا قول ہو، اگرچہ ایک قسم کا ظہور ہے عدم کفر کے قول کے لیے کہ ظاہر ہے یہ، لیکن القول بالکفر اظہر، لیکن کفر کا قول کرنا اس صورت میں یہ زیادہ ظاہر ہے۔ جیسے لأن الاتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي، پھر اس لیے کہ ان کو ذکر کرنا یہاں پر جو شک اور تردد کے لیے ہوتا ہے، فی هذا المقام، اس مقام پر، فی هذا المقام کو جوڑے اتیان سے، اس لیے کہ اس مقام پر ان کو ذکر کرنا جو شک اور تردد کے لیے ہوتا ہے، یہ اس نبی کی جانب کذب کے راہ پانے کے بارے میں اس کے متردد ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ ان کا لفظ استعمال کیا جو شک اور تردد کے لیے، خاص کر یہاں پر کہ انکان صدقن، یہاں پر اس نے کہا کہ چونکہ انکان صدقن کہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں ان کا لفظ استعمال کرنا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ اس نبی کی جانب کذب کے راہ پانے میں متردد ہے، کہ یعنی کذب اس نبی کے اندر ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے، کہ اگر صدق ہے، واقعی صدق ہے تو کذب نہیں ہوگا، اور اگر صدق نہیں ہے تو اس تقدیر پر کذب جو ہے ہو جائے گا۔ وہ دیکھیے اس میں کیا کر رہا ہے کہ اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس مقام پر، خاص کر جس میں صدقن کہا ہے اور اس کے ساتھ ان استعمال کیا ہے، اور ان یہ شک اور تردد کے لیے آتا ہے، تو ان کس میں متردد ہو جائے، کس میں تردد پیدا کرے گا؟ صدق اور کذب میں۔ صدق کا مقابل کذب آتا ہے، صدق استعمال کیا اور ان کے ساتھ، تو اب یہ تردد پیدا کرے گا صدق اور کذب میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ تردد پیدا کر رہا ہے تو اس نبی کی جانب کذب کی نسبت کا بھی امکان مان رہا ہے، کیونکہ صدق اور کذب میں متردد ہوا۔ وہذا کفر، اور یہ کفر ہے۔ اور رہی بات خطا کی، جو قول کیا ہے اگر اس کو مان بھی لیں تو وہ خطا ہے، اور خطا الگ چیز ہوتی ہے جو کذب نہیں ہوا کرتی ہے، اس میں آمد نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں ہوتا ہے۔ غیر ان القول بجواز الخطأ علیہم، یہ تو اس تقدیر پر ہوا کہ جبکہ ہم یہ مانیں کہ خطا کا قول ہم مان لیں اس کو، مگر یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے اوپر ان کے اجتہاد کے بارے میں خطا کے جائز ہونے کا قول کرنا قول بعید محجور،
یہ قول بعید ہے حق سے اور مہجور ہے، اس کو کسی نے لیا نہیں ہے۔ فلا یلتفت الیہ، تو اس کی جانب توجہ نہ دی جائے گی۔ وعلی التنزل، تو جب اس کی جانب توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر یہ سب سوال ہی نہیں پیدا ہوگا یہ آپ اعتراض کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں وعلی التنزل فقولہ ان کان صدقا، اور تنزل کے طور پر یعنی ہم یہ مان لیں کہ اس کا یہ قول، یہ جو قول ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر ان کے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم مان لیں نیچے آ کر کے وعلی التنزل اور اعلی سبیل التنزل، تو اس کا انکانہ صدقن کہنا یہ دلالت کرتا ہے، جیسا کہ ثابت ہو چکا، ہم نے اوپر ثابت کر دیا، تو یہ دلالت کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ اعلی ترددہ فی الکذب، کذب کے اندر اس کے متردد ہونے کے بارے میں، خطا کے اندر نہیں بلکہ کذب کے اندر اس کے متردد ہونے کے بارے میں، کیونکہ صدقن کہا ہے اور صدقن کا مقابل کذب ہوتا ہے، اور ان تردد کے لیے تو تردد کس میں ہوا؟ صدق اور کذب کے بیچ میں۔ وہوا غیر الخطأ، اور یہ یعنی کذب یہ خطا کا غیر ہے، بیلی خطا نہیں ہے، تو لأن الخطأ ذکر خلاف الواقع مع عدم التعمد، اس لیے کہ خطا کیسے کہتے ہیں؟ بلا قصد، مع عدم التعمد بلا قصد، خلاف واقع چیز کو ذکر کرنے کو، بلا قصد خلاف واقع کے ذکر کو خطا کہتے ہیں، بخلاف الکذب، برخلاف کذب کے، فإنه يدل شرعا علی الاخبار بخلاف الواقع تعمدا، کیونکہ کذب یہ شرع کے اعتبار سے، شرع کی قید لگا کر کے یہ نکالنا چاہتے ہیں عرف کو، کہ عرف میں اصطلاح لغت میں اور اصطلاح عوام میں اگرچہ مطلق بولتے ہیں خلاف واقع بات کہنے کو، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بلا قصد ہو، دونوں کو بولتے ہیں، لیکن شرع میں کس پر بولتے ہیں؟ کہ فإنه يدل شرعا، برخلاف کذب کے، کیونکہ کذب شرع کے اعتبار سے بالقصد تعمدن، بالقصد خلاف واقع خبر دینے پر دلالت کرتا ہے، فیصح الکفر بذالک، لہذا اس کے اس قول کی وجہ سے کفر کا حکم لگانا صحیح ہوگا۔ وَإِن قُلْنَا بِهَذَا الْقَوْلِ الْمَحْجُورِ، اگرچہ ہم اس قول مہجور کا قول کریں، جب بھی اس پر حکم کفر لگانا صحیح ہوگا، کیونکہ کذب کے اندر تردد ہو رہا، لازم آ رہا ہے۔ لأن قولہ، اس لیے کہ اس کا قول ان کان صدقن، جو اس نے کہا ہے، لا يتعدى بناؤہ علیہ لما تقرر، اس کی بنیاد اس قول مہجور کے اوپر واقع نہیں ہو پا رہی ہے، کہ اس کی بنیاد آپ اس قول مہجور پر کریں، یعنی اس کا یہ کہنا اس قول مہجور کی بنیاد پر ہو اور اس پر منطبق ہو جائے، اس کے اوپر سیٹ ہو جائے، نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں صدق آیا ہے اور صدق کا مقابل کذب ہوتا ہے، اور اس قول مہجور میں کذب نہیں کہا گیا ہے، اس قول مہجور میں کیا ہے؟ کذب کا، یہ خطا کا احتمال کیا گیا، اور خطا یہ کذب سے الگ چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم اس قول مہجور کا قول کریں، پھر بھی اس کی وجہ سے کفر کا حکم لگانا صحیح ہے، اس لیے کہ اس کا انکانہ صدقن کہنا، ان اور ان کے ساتھ ساتھ صدق دونوں مل کر کے، صرف ان سے نہیں ہوگا، اس کا انکانہ صدقن کہنا لا يتعدى بناؤہ علیہ، علیہ مع ضمیر کا مرجع وہی قول مہجور، اس کے اس قول کی بنیاد اس قول مہجور پر رکھنا، اس پر سیٹ کرنا، یہ حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، بس سبب اس کے جو ثابت ہو چکا ہماری تقریر سے اور جو واضح ہو چکا۔ وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے ساری